جہاں بجلی کی بڑھتی قیمتوں اور اوور بلنگ نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں، وہیں آج کل سوشل میڈیا پر آئی پی پیز کو خوب آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے، تنقید اور تجزیوں کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جاننا واقعی انتہائی ضروری ہے کہ کمند کہاں سے ٹوٹی، یہ آئی پی پیز کی تاریخ اور حقیقت کیا ہے؟ کون سا سیاسی خاندان اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور کیا واقعی پاکستان میں اتنے وسائل ہیں کہ بجلی 30 سے 70 نہیں بلکہ ₹1 فی یونٹ ہو سکتی ہے؟ آئی پی پیز پر بات کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں بجلی کا آغاز کب ہوا۔ 1914 میں اس خطے میں انگریز حکومت نے بجلی کی شروعات کی۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے وقت بجلی صرف کراچی، اسلام آباد اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں تھی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ 1950 میں بجلی دوسرے چھوٹے شہروں میں بھی پہنچنا شروع ہو گئی۔ 1952 میں پہلا تھرمل پاور پلانٹ کا کراچی میں آغاز ہوا۔ 1958 میں تربیلا ڈیم میں ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ بنایا گیا۔ 1970 میں نیشنل گریڈ کو بنایا گیا، اور پھر 1980 میں بجلی پاکستان کے تمام چھوٹے شہروں اور دیہاتوں میں پہنچ گئی۔ پاکستان میں بجلی کی مجموعی پیداوار 46,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے، جس میں سے 2,881 میگا واٹ بجلی تھرمل ذرائع سے حاصل کی جاتی ہے، جبکہ 1,632 میگا واٹ بجلی آبی وسائل سے حاصل کی جاتی ہے۔ ہوا کے ذریعے 1,838 میگا واٹ، جبکہ شمسی قوت کے ذریعے 882 میگا واٹ بجلی، گنے کے رس سے 249 میگا واٹ بجلی، اور ایٹمی یعنی نیوکلیئر ذرائع سے 3,620 میگا واٹ بجلی کا حصول ممکن ہو پا رہا ہے۔ آئی پی پیز کی کہانی پاکستان میں توانائی کی قلت سے شروع ہوتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں پاکستان کو شدید توانائی بحران کا شکار تھا، حکومت پاکستان نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت کے حکمرانوں نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ معاہدے کیے تاکہ توانائی کی پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ ملک کی پہلی نجی بجلی کمپنی ہب پاور کمپنی تھی، جس کا منصوبہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے دور میں بنا۔ تاہم 1992 میں نواز شریف کی حکومت میں ہب پاور پلانٹ کے معاہدے پر دستخط ہوئے، جو 3,581 میگا واٹ بجلی بناتا ہے۔ 1992 میں نواز شریف حکومت کی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے میں لکھا گیا تھا، چاہے حکومت پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے، چاہے حکومت پاکستان کو بجلی کی ضرورت ہو یا نہ ہو، بجلی بنانے کی کیپیسٹی کے مطابق پلانٹ مالک کو ادائیگی کی جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ رقم ڈالرز میں ادا کی جائے گی۔ ڈالرز جتنا مہنگا ہوگا اتنی زیادہ ادائیگی ہوگی، اور اتنا ہی زیادہ عوام پر بوجھ پڑے گا۔ نوازشات یہاں پر ہی نہیں ختم ہوتی، بلکہ ایک مخصوص منافع بھی رکھا گیا جو آئی پی پیز کو دیا جائے گا۔ تاہم دیگر نجی بجلی کمپنیوں کے ساتھ آئندہ معاہدے میں بھی اسی طرح کی شرائط شامل ہیں، اور یوں آئی پی پیز ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ایسے وقت میں جب ٹیکس دہندگان محصولات کی بلند ترین شرح پر پریشان ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو 1990 کی دہائی کی وسط سے 2023 سے 24 تک 12.17 کھرب روپے کے ٹیکس چھوٹ ملتی ہے۔ 1988 کے بعد پاور پالیسیز کے نتیجے میں 2002 تک 5 بڑے آئی پی پیز قائم ہوئے تھے۔ ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے دور میں 2002 سے 2008 کے درمیان کل 10 نئے آئی پی پیز قائم کیے گئے۔ 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی حکومت کے دوران ٹیکس چھوٹ حاصل کرتے ہوئے بجلی پیدا کرنے کے لیے مزید 10 آئی پی پیز قائم کیے گئے۔ 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں آئی پی پیز کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا۔ مجموعی طور پر 55 نئے پاور پلانٹس لگائے گئے۔ 2018 سے 2023 تک پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی حکومتوں میں 40 اضافی آئی پی پیز قائم کیے گئے۔ نیپرا ویب سائٹ کے مطابق نجی کارخانوں کی کل تعداد 200 سے تجاوز کر چکی ہے، جو بجلی پیدا کر کے حکومت کو فروخت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے۔
ان کے ذریعے جو معلومات بلکہ انکشافات اب تک سامنے آئے ہیں، ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ 4 پاور پلانٹس بجلی پیدا کیے بغیر سینکڑوں کروڑوں روپے ماہانہ لے رہے ہیں۔ آئی پی پیز کو ماہانہ 150 ارب روپے کی ادائیگیاں کی گئیں، جبکہ تمام آئی پی پیز میں سے آدھے پلانٹ 10% سے بھی کم کیپیسٹی پر چل رہے ہیں۔ نیز یہ کہ 52% آئی پی پیز کی مالک خود حکومت ہے، جبکہ 28% پلانٹس نجی سیکٹر کی ملکیت ہے۔ اس لحاظ سے 80% پلانٹس پاکستانیوں کی ہی ملکیت ہیں۔ وزارت توانائی کی ذیلی ادارے پرائیویٹ پاور اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ کی ویب سائٹ پر اعداد و شمار کے مطابق بیکاس میں بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس میں JDW شوگر ملز میں جو سیاستدان جہانگیر ترین کی ملکیت ہے، چنیوٹ پاور کی مالک سلمان شہباز ہیں۔ اس کے علاوہ رحیم یار خان شوگر ملز لیا، شوگر ملز المعیز انڈسٹریز اور چنار انڈسٹری لمیٹڈ بیکاس سے بجلی پیدا کرنے والے پاور پلانٹس ملک میں موجود ہیں۔ ملک میں فرنس آئل سے چلنے والی نشاط پاور پلانٹ کی ملکیت منشا گروپ کی ہے۔ لال پیر پاور پلانٹ بھی نشاط گروپ کی ملکیت ہے، جس کے مالک میاں منشا ہیں۔ پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کے مطابق اورینٹ پاور کمپنی جو ندیم بابر کے 22% حصے ہیں، جو سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے دور میں مشیر پیٹرولیم تھے۔ سیف پاور پروجیکٹ سیف گروپ آف کمپنیز کی ملکیت ہے، جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے معروف سیاسی خاندان سیف اللہ کی ملکیت ہے۔ اینگرو پاور پروجیکٹ اینگرو انرجیز لمیٹڈ کی ملکیت ہے، جو ملک کے ایک بڑے کاروباری گروپ داؤد گروپ کی ملکیت ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق آدھے سے زائد پلانٹس خود حکومت کے ہیں یا ان میں سے کسی کی ہولڈنگ ہیں۔ حکومت کی جانب سے مہنگے ترین آئی پی پیز کو کی گئی ادائیگیاں 1950 ارب روپے ہیں۔ آئی پی پیز معاہدوں کی وجہ سے حکومت بعض پاور پلانٹ سے تقریباً 750 کا فی یونٹ خرید رہی ہے، جبکہ کول پاور پلانٹ سے اوسطاً 200 کا 1 یونٹ خرید رہی ہے، جبکہ ونڈ اور سولر جنریشن پلانٹس کو 50 روپے فی یونٹ سے زائد قیمت ادا کی جا رہی ہے۔ ایک نجی چینل کے ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کا کہنا تھا کہ آئی پی پیز کو ختم کرنا آسان نہیں۔ انویسٹرز کو چور کہیں گے تو کوئی بھی سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ آئی پی پیز کے لیے حکومت دعوت دیتی ہے، سرمایہ کار خود سے نہیں آتے۔ ٹیرف کا تعین بھی حکومت کرتی ہے۔ حکومت اپنے اخراجات کم کر کے ریلیف دے سکتی ہے۔ بھارت میں بجلی کی فی یونٹ قیمت 7 روپے ہے۔ بنگلہ دیش میں بجلی کی فی یونٹ قیمت 4.53 ٹکا ہے، اور پاکستان نے تو اس میں اپنے ہمسایہ ممالک کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت بجلی کی قیمت میں ہوش اڑا دینے والا اضافہ ہے، یعنی اس سال 3 بار بجلی کی قیمت بڑھائی ہے اور نان سٹاپ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب تک 50 سے 70 روپے فی یونٹ ہے۔ آگے کا پتہ نہیں، کیا معلوم یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اور اضافے کا مزید اعلان ہو جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ آئی پی پیز کے معاہدوں پر دوبارہ غور کرے اور عوامی مفاد میں تبدیلیاں کرے۔ حکومت کو توانائی کے لیے متبادل راستے استعمال کرنے چاہیے، جیسا کہ ونڈ یا سولر انرجی۔ آپ میرے عقب میں گرین میٹر لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو توانائی کے لیے مقامی منصوبوں کے اندر زور دینا ہوگا تاکہ یہاں پیداوار بڑھ سکے۔